نمرود ایک ایسا بدبخت انسان ہے جس نے خدا کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، لیکن اس نے ایسی سزا پائی کہ ایک مچھر اس کی موت کا سبب بنا۔ جے ایس ٹی وی کی ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نمرود سب سے پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنے سر پہ تاج پہنا تھا اور پرانی تہذیب یعنی کہ سومیری تہذیب کا بادشاہ تھا۔ نمرود بہت مغرور اور متکبر بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا مانتا تھا۔ یہ لوگوں سے اپنی پرستش بھی کرواتا تھا۔ نمرود کا مطلب ہے بغاوت کرنے والا، کیونکہ اس نے اللہ سے بغاوت اور اپنی قوم کو بھی اس چیز کے لیے اکسایا تھا۔ نمرود کا دور آج سے تقریباً 3000 سال پرانا ہے، اور اس وقت لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور ان کو ہی اپنا خدا مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو نجومیوں نے نمرود کو بتایا کہ ایک بچے کی پیدائش ہوگی جس کا نام ابراہیم ہوگا، اور یہ بچہ تیری حکومت کو ختم کر دے گا اور ان تمام بتوں کو توڑ دے گا۔ جب نجومیوں کا بتایا ہوا سال اور مہینہ قریب آیا تو نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو قید کر لیا، لیکن اسے آپ کی والدہ کے حمل کے بارے میں معلوم نہ ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کی اس چیز کو چھپا لیا اور کسی پہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ آپ کو حمل ہے۔ اور جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ نے رات کے اندھیرے میں ایک غار میں جا کر آپ کو پیدا کیا اور غار کا منہ بند کر کے وہاں سے چلی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی رہتی اور آپ کو آ کے دیکھتی اور آپ کو اپنا انگوٹھا چوسنے سے غذا مل جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی بت پرستی کو سخت ناپسند فرماتے تھے۔ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو کہتے کہ بتوں کو نہ پوجا کرو، یہ وہ بے جان چیزیں ہیں جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو اور پھر ان کو خود ہی پوجتے ہو۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ بتوں کو توڑنے کی وجہ سے لوگ شدید غصے میں آ گئے، اور جب یہ بات نمرود تک پہنچی تو اس نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے نمرود، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور ان کو مارتا ہے۔ اس بات پہ نمرود نے جواب دیا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے، اور ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے پھانسی ہونی تھی، اور ایک بے قصور انسان کی جان لے لی، اور کہنے لگا کہ کسی کو زندگی دینی ہو یا موت، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے اعلان کیا کہ آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا۔ آگ کو دہکتے رہنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور کئی دن تک آگ کو دہکایا گیا، یہاں تک کہ اس کے ارد گرد موجود چیزیں خاکستر ہو گئیں۔ اس آگ کی اتنی تپش تھی کہ کوئی اس کے پاس جا نہ سکا، اور پھر سب یہ سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک کیسے لایا جائے، اور پھر نمرود کے حکم سے آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ تھی کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے نکل کے باہر آ کھڑے ہوئے، جسے سب دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ اور نمرود بھی پکار اٹھا کہ اے ابراہیم، تیرا رب واقعی بہت عظیم اور قدرت والا ہے، جس نے تمہیں اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا لیا۔ میں تیرے رب کی راہ میں 4000 قربانیاں کروں گا۔ اور نمرود قربانیوں کی تیاری کرنے لگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کہا کہ تمہاری قربانیاں میرے رب کو تب تک منظور نہیں ہوں گی جب تک تم اس کی پیروی نہیں کرتے۔ لیکن نمرود نے کہا کہ اگر میں تیرے رب کی پیروی کروں گا تو مجھ سے میری حکومت چھن جائے گی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رہا کر دیا اور شہر چھوڑ جانے کو کہہ دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے کچھ لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہجرت کر گئے۔ نمرود نے اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کا اعلان کیا اور اس کے لیے ایک بلند مینار کی تعمیر کروائی، جس پہ چڑھ کے وہ خدا کو پکارتا اور للکارتا، اور جب کوئی جواب نہ آتا تو وہ ہنستا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرتے۔ نمرود اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا منوانے سے باز نہ آیا۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس آیا اور اسے ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اسے شرک کرنے سے روکا، اور کہا کہ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو اللہ تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے اور اس کے سامنے تم کچھ نہ کر پاؤ گے۔ اس موقع پہ نمرود نے خدا سے جنگ کرنے کا تقاضا کیا، اور فرشتے نے بھی نمرود کو 3 دن کی مہلت دی۔
کہ وہ تب تک اپنی فوج کو تیار کر لے۔ اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھروں کی ایک فوج نے نمرود کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور وہ سب وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک مچھر نمرود پہ مسلط کر دیا اور یہ مچھر ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں چلا گیا۔ یہ مچھر اسے بہت تنگ کرتا، جس سے نمرود ہر وقت تکلیف میں مبتلا رہتا، اور جب وہ اپنے سر پہ کوئی چیز مارتا تو کچھ دیر کے لیے اسے سکون آ جاتا۔ نمرود کے دربار میں جب کوئی اس سے ملنے آتا تو وہ ان سے اپنی خدائی کا تذکرہ کرنے کی بجائے ان سے اپنے سر پہ جوتے مارنے کو کہتا۔ مچھر کی آواز اسے ہر وقت بے چین اور تکلیف میں مبتلا رکھتی، اور وہ یوں ہی 40 سالوں تک اس تکلیف میں مبتلا رہا اور ذلیل و خوار ہو کے اس کی موت ہو گئی۔ نمرود جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک بے ضرر سا مچھر اس کی موت کا سبب بنا۔ نمرود سب سے پہلا انسان تھا جسے حنوط کیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کی سب سے پہلی ممی نمرود کی ہی تھی۔ کچھ تھیوریز کے مطابق نمرود کی باڈی عراق میں موجود ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ نمرود کی لاش کو نکال کے یہودی اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ نمرود ایک بار پھر سے زندہ ہوگا، اور سب لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ کچھ کانسپیریسی تھیوریز کے مطابق جب نمرود کی لاش ملی تھی تو وہ اپنی صحیح حالت میں موجود تھی، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پہ وائرل کی گئی ہیں۔ لیکن اب نمرود کی لاش کدھر ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی کا کہنا ہے کہ یہ ابھی بھی عراق میں ہی ہے، جس کے اوپر امریکہ نے اپنی دوسری بڑی ملٹری بیس بنائی ہے، اور بعض کا یہ کہنا ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل JS TV کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔